چچا چھکن نے ردی نکالی۔ پچھلے جمعے کا ذکر ہے۔ تیسرے پہر بچوں کا استاد انہیں پڑھانے آیا تو اس نے مودے کے ہاتھ اندر چچی کو کہلا بھیجا کہ مردانے میں بچوں کے پڑھنے کے لیے کسی کمرے کا انتظام کر دیجیے، وہاں ان کے لکھنے پڑھنے کا سامان بھی ٹھکانے سے رکھا رہے گا اور وہ توجہ سے اپنا کام بھی کر سکیں گے۔ آج کل آدھا آدھا گھنٹہ تو کتابیں کاپیاں تلاش کرنے میں صرف ہو جاتا ہے، پھر ڈیوڑھی میں بیٹھ کر پڑھاتا ہوں تو بچوں کا دھیان گلی میں لگا رہتا ہے، پڑھائی خاک نہیں ہوتی۔ چچی دالان میں بیٹھی بنوں کی اوڑھنی میں لچکا ٹانک رہی تھی۔ چچا چھکن چارپائی کے کھٹمل مارنے کی غرض سے صحن میں کھڑے پایوں کی چولوں میں ابلتا پانی ڈلوا رہے تھے۔ چچی کھجی ہوئی بیٹھی تھی۔ بندو نے آ کر استاد کا پیغام سنایا تو بھڑک اٹھی۔ میرے پاس کوئی کمرہ نہیں ہے، جن کا گھر ہے، جنہوں نے خالی کمروں میں قفل ڈال رکھے ہیں، ان سے کہیں۔ چچا نے پیغام تو سنا نہیں تھا، جواب سن کر چونکے۔ کیا بات ہے؟ مودے نے استاد کا پیغام دہرا دیا۔ سن کر بولے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا۔ ارے بھائی، یہی چاہتی ہو نا کہ باہر کا کاغذات والا کمرہ خالی کر دیا جائے، تو سیدھے صبح یہ بات کہہ دیتی۔ اس میں بھلا بگڑنے کا کون سا موقع ہے؟ آج ہی لو، بلکہ ابھی لو، خالی ہوا جاتا ہے کمرہ۔ چچی کو بھی اپنا بگڑنا بے محل نظر آنے لگا۔ مصالحانہ انداز میں بولی، کمرہ خالی کرنے کو کون کہتا ہے؟ پچھلے اتوار ہی میں نے صفائی کرا کے اس میں فرش بچھوایا ہے، کاغذات الماریوں میں رکھے ہیں، انہیں بھی میں نے جھاڑ پونچھ کر اوپر سے ٹھیک کر دیا تھا۔ اگر کمرہ کھول کر قفل الماریوں میں ڈال دیے جائیں تو کمرہ بخوبی کام میں آ سکتا ہے۔ ادھورے کام آپ جانیے چچا کے سلیقے کو ہمیشہ سے ناگوار ہیں۔ اگر اسی بہانے الماری میں سے ردی کاغذ نکل جائیں اور جو چیدہ ضروری کاغذات بچیں انہیں سنبھال کر ڈھنگ سے اگر رکھ دیا جائے تو کچھ مذائقہ ہے کیا؟ چچی کا خیال نتائج کی طرف جانے کا عادی ہو چکا ہے۔ یہ قصد سن کر سراسیما سی ہو گئی، دبی زباں سے بولی، بچوں کو پڑھنے کے لیے جگہ ہی کتنی چاہیے، ایک میز اور 2 کرسیوں کے لیے کمرے کا ایک کونا بھی مل جائے تو بہت ہے۔ جواب میں چچا کو اپنی نفاست طبع کے اظہار کا موقع نظر آیا۔ بولے، جگہ تو یوں غسل خانے میں بھی موجود ہے، وہاں پڑھنے کو کیوں نہیں کہہ دیتی؟ بس یہ بات ہے ہندوستانیوں کی، جس کی وجہ سے ان کا گھر انگریزوں کی کوٹھیوں سے مختلف معلوم ہونے لگتا ہے۔ ہم لوگوں میں صفائی اور سلیقہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لشتم پشتم بس گزر ہو جائے۔ تنگ آ کر چچی کو کھلے لفظوں میں انجام کی طرف توجہ دلانی پڑی اور بولی، اور اگر کاغذات سارے کمرے میں پھیل گئے اور بیٹھنے کو جگہ بھی نہ رہی تو؟ یہ بات چچا کی سمجھ میں نہ آئی۔ بولے، کاغذات پھیل گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ ردی نکلنے سے کاغذات پھیلیں گے یا سکڑیں گے؟ اب اس کا جواب چچی کیا دیتی، کھج کر مودے سے مخاطب ہو گئی۔ جا کہہ دے جا کر، کوئی کمرہ خالی نہیں۔ چچا حیرت کے عالم میں تھے، بولے، ارے بھائی کیوں خالی نہیں؟ یعنی کیا بات ہے؟ جواب نہیں دیتی۔ میں کہتا جو ہوں کہ شام تک کمرہ خالی ہو جائے گا، آج استاد نے کہا ہے کل شوق سے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائے، اور پھر میں تمہیں کوئی کام کرنے کو تھوڑا ہی کہتا ہوں، تم بس اتنا کرو کہ میرے پاس کسی کو آنے نہ دو۔ میں کاغذات دیکھ رہا ہوں اور کوئی میرے پاس آئے تو میرا دم الجھنے لگتا ہے۔ چچی نے جل کر کہا، تم جانو تمہارا کام۔ چچا نے بقیہ کھٹملوں کی جاں بخشی کا حکم صادر فرمایا، کنجیوں کا گچھا سنبھال کمرے کو روانہ ہو گئے۔ کمرہ کھول کر ناک کی سیدھ الماریوں کا رخ کیا۔ کواڑ کھولے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک تمام خانے بے ترتیب کاغذوں سے ٹھسا ٹھس بھرے ہوئے ہیں۔ عرصے سے الماریاں کھول کر دیکھی نہیں تھی، کاغذوں کی تعداد اور حالات ذہن سے اتر گئی تھی۔ اب جو ان پر نظر ڈالی تو دل رک گیا، کبھی خانوں کو دیکھتے، کبھی منہ بنا بنا کر داڑھی کھجاتے، کاغذوں سے گتھ جانے کا حوصلہ نہ پڑتا تھا۔ چچی نے جو صلاح دی تھی
کہ کمرہ کھول کر قفل الماریوں میں ڈال دیے جائیں اب بڑی بامانی معلوم ہو رہی تھی۔ مگر آپ جانیے چچا بات کے پورے واقع ہوئے ہیں۔ چچی سے سوال و جواب ہو چکنے کے بعد بھلا یہ کہاں ممکن تھا کہ آپ ان کے کہے پر عمل کر کے اپنے وقار کو ٹھیس پہنچانا گوارا کر لیں۔ خانوں پر نظر ڈال ڈال کر دل کو حوصلہ دینے کی کوشش فرمائیں اور خود سے گویا ہوئے، تو گویا ردی کاغذات نکالنے ہیں الماریوں سے، سمجھے صاحب؟ ردی کاغذات، بلکہ یوں کہیے کہ کام کے کاغذات الگ کر کے رکھ دینے ہیں۔ ہوں گے کتنے ہی، معمولی بات ہے، تم بسم اللہ کرو یار۔ لیجئے صاحب۔ چچا میاں پل پڑے، کاغذات کے ڈھیر الماریوں میں سے نکالنے اور فرش پر چننے شروع کر دیے۔ 2 الماریوں کی بساط ہی کیا ہوتی ہے، ذرا سی دیر میں خالی ہو گئی، لیکن کاغذوں کے ڈھیروں سے کمرہ سارا بھر گیا۔ کمرے کی یہ کیفیت دیکھ کر چچا کے دماغ میں ایک نئی کھڑکی کھلی۔ بڑی عقیدت اور داد کی نظروں سے الماری کے خانوں کو تکنے لگے۔ پہلی بار یہ حقیقت منکشف ہو رہی تھی کہ اللہ میاں نے الماری بھی کیا نعمت بنائی ہے، بے شمار چیزوں کو محض اس وجہ سے اپنے اندر کھپا لیتی ہے کہ وہ اس پہ اوپر نیچے رکھی جاتی ہیں۔ کاغذات کے اس دسترخوان کے قریب چچا آلتی پالتی مار بیٹھ گئے۔ جو ڈھیر سامنے تھا اس کے کاغذات ملاحظہ فرمانے شروع کر دیے۔ طرح طرح کے کاغذات تھے، خطوط، بل، نسخے، نامکمل غزلیں، دعوتی رقعے، اخباروں کے کترنے، انگریزی اخباروں کی تصاویر کے ورق، دکانداروں کے اشتہار، منی آرڈروں کی رسیدیں، عید کارڈ، حساب کے پرزے اور اللہ جانے کیا کیا۔ ایک ہاتھ کام کے کاغذوں کی جگہ مقرر کر لی، دوسرے ہاتھ ردی کے کاغذوں کی۔ دل ٹھکانے لگا، ڈھیر کی تقسیم شروع کر دی۔ ایک ایک کاغذ کو اٹھا کر غور سے دیکھتے، کسی کو اس ہاتھ رکھ لیتے، کسی کو اس ہاتھ۔ بعض کاغذات کے لیے دونوں ڈھیر اپنے اپنے حق پر کھینچا تانی کرتے۔ چچا کا ہاتھ بے بسی کے عالم میں کبھی ایک ڈھیر کی طرف بڑھتا، کبھی دوسرے ڈھیر کی طرف۔ بعض کاغذ اپنی باری ختم ہونے کے بعد بہت دیر بعد اپنا حق ثابت کرنے میں کامیاب ہوتے۔ ایک ڈھیر میں دب چکنے کے بعد نکل کر دوسرے ڈھیر میں پہنچتے۔ غرض یہ کہ بڑے انہماک کے ساتھ یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ رات تک ردی الگ کرنی تھی، اگلے دن کمرہ بچوں کے استعمال کو دے دینے کا وعدہ تھا۔ کام بھی بڑا لمبا چوڑا تھا۔ پھر بے اختیاری میں جو باتیں چچی سے کہہ بیٹھے تھے ان کی پچ بھی تھی۔ بڑی سرگرمی سے بانٹ کے دھندے میں جتے ہوئے تھے اور بڑی پھرتی سے ہر کاغذ سے نپٹتے چلے جا رہے تھے۔ آدھ گھنٹے تک تو یہ عمل چپ چپاتے بڑی تندہی سے جاری رہا۔ کاغذوں کے کئی ڈھیر 2 حصوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے، لیکن اس کے بعد جب چچا نے ایک بار سر اٹھا کر ردی اور کام کے کاغذوں کا جائزہ لیا تو خیال آیا کہ ردی توقع سے بہت زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ردی کو غور کی نظروں سے دیکھنے لگے، گویا اس سے پوچھ رہے تھے، تو اتنی زیادہ کیوں نکل آئی، اور ہم نے تجھے اتنی زیادہ مقدار میں آخر رکھا کیوں تھا؟ اندیشہ پیدا ہوا کہ صفائی کے جوش میں کہیں کارآمد کاغذات تو اس ڈھیر کی نظر نہیں ہوتے جا رہے۔ اوپر ہی کسی دکان کا گھی کا اشتہار پڑا تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے خیال آیا کہ پچھلے دنوں چھمن خان کہہ رہے تھے کہ دیہات سے گھی منگانے کا بندوبست کر کے شہر میں خالص گھی کی دکان کھولنا چاہتے ہیں۔ بالفرض انہوں نے دکان کھول لی تو اس کے متعلق اشتہار بھی ضرور تقسیم کریں گے، اور اشتہار لکھوانے کے لیے ہمارے سوا آخر کس کے پاس جائیں گے؟ ایسی حالت میں ہم معنی مضمون کا ایک اشتہار ہونا چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی اس اشتہار کو اٹھا کر کام کے کاغذات میں رکھ لیا اور مناسب معلوم ہوا کہ ردی کاغذات پر خوب سوچ سمجھ کر ایک نظر غور کی پھر ڈالی جائے۔ اب جو ان کاغذات کو غور سے ملاحظہ فرمایا تو معلوم ہوا کہ صفائی کی رو میں بڑی بڑی نایاب چیزیں ردی کرتے چلے گئے ہیں۔ منع خان درزی کا بل ردی کرنا آخر کیا معنی؟ کچھ نہیں تو 4 دن بحث کے بعد
اس سے اچکن کی سلائی طے ہوئی تھی، کل نئی اچکن سلوانے پر اگر وہ اسی قسم کی بحث پھر کھڑی کر دے تو سند کے طور پر بل اپنے پاس ہو تو کس قدر وقت مفید کاموں کے لیے بچایا جا سکتا ہے۔ مسیطہ کا حساب کر کے اس سے بے باقی کی جو رسید لی تھی، بوقت ضرورت وہ بھی بڑی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ ان گوسیوں کا بھلا کیا اعتبار؟ اگر کل کو کہے کہ میرا حساب تو گئے برس سے چلا آ رہا ہے، تو رسید کے بغیر بھلا کیوں ثابت ہو جائے گا کہ ستھرا جھوٹ بکتا ہے؟ آئے ہوئے عید کارڈ، ان کے اشعار بہت نفع بخش ثابت ہو سکتے ہیں۔ مثلاً اگر عید کے موقع پر یہی اشعار سادہ کاغذ پر نقل کر کے بھیج دیے جائیں تو مزاج کی سادگی بھی ظاہر ہو اور کفایت بھی رہے۔ اخبار کے کترنے ضرور ان میں کوئی قول قابل قدر اور قابل عمل ہوگا۔ ہاں، تصویریں تو بہت کارآمد ہیں، بچوں کا دل بہلایا جا سکتا ہے، بھائی چوکھٹوں میں لگوائی جا سکتی ہیں، تحفے کے طور پر دی جا سکتی ہیں، اور پرانے اخبار بھی اگر اور کیا جائے تو بڑے کام کی چیزیں، مثلاً صندوق اور الماریوں میں بچھائے جا سکتے ہیں، اور برسات کے دنوں میں ان سے بچوں کے لیے ناؤ بنانے کا کام لیا جا سکتا ہے۔ یعنی بچوں کا ایک ذرا سا شوق پورا کرنے کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں ہوتا کہ ایک تازہ اخبار اٹھا کر ضائع کر دیا جائے۔ غرض یہ کہ پہلے آدھ گھنٹے میں جس قدر کاغذ ردی قرار پائے تھے، اگلے آدھ گھنٹے میں تقریباً سب کے سب کسی نہ کسی وجہ کی بنا پر کارآمد قرار پائے۔ ایک گھنٹے کی محنت کے نتائج پر غور کیا تو چچا کو اپنے مزاج میں ایک قسم کی تبدیلی محسوس ہونے لگی، یعنی ان کی طبیعت ان کے عزم سے عدم تعاون کرنے پر آمادہ معلوم ہوتی تھی۔ جسم بھی سرکشی پر تل چکا تھا، جمائیاں اور انگڑائیاں چلی آ رہی تھیں، کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے سیدھا کرنے کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ آنکھیں کاغذات کو محض دیکھ رہی تھیں کہ افراتفری میں پڑے ہوئے ہیں۔ دل صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ اگر یہ منتخب ہوا کر آپ سے آپ مرتب ہو جاتے تو کیا خوب ہوتا، لیکن ان سے نپٹنے کی امنگ انتقال کر چکی تھی۔ تمام امور پر غور کر کے مناسب معلوم ہو رہا تھا کہ ذرا دیر کو تعطیل تو بہرحال منائی جائے۔ بدھو کو آواز دی کہ پان لائے، مودے کو حقہ تازہ کر کے لانے کے لیے کہا، خود فرش پر دراز ہو گئے۔ دل تفریح کا متلاشی تھا۔ کاغذوں میں اوپر ہی اوپر ایک میم کی تصویر رکھی ہوئی تھی۔ اس کا حسن کبھی چچا کو بھایا ہوگا، اس لیے اخبار میں سے پھاڑ کر رکھ لی تھی۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اس کو ملاحظہ فرمانے لگے۔ بدھو پان لایا تو تصویر کی طرف اشارہ کر کے اس سے پوچھا، کیوں بے، اس سے کرے گا شادی؟ بدھو نے تصویر لے لی، اسے دیکھ کر ہنسنے لگا، بولا، یہ تو میم ہے۔ نظریں کہہ رہی تھی کہ تصویر دیکھ کر محظوظ ہوا ہے۔ اتنے میں مودے نے اسے آواز دی کہ بیوی جی بلا رہی ہیں۔ بدھو تصویر ہاتھ میں لیے لیے چل پڑا۔ چچا نے فوراً ٹوک کر تصویر رکھوا لی۔ ابے اس کو تو دیتا جا۔ اس کے جانے کے بعد خود اسے غور سے دیکھنے لگے، پھر کام کے کاغذات میں رکھ لی۔ دفعتاً خیال آیا کہ جب پہلا ڈھیر تقسیم کرنے بیٹھے تھے تو شروع ہی میں اپنی کبھی کی کہی ہوئی ایک نامکمل غزل نظر سے گزری تھی۔ ذرا دیر اس سے لطف اندوز ہونا نامناسب نہ ہوگا۔ ڈھیر کو الٹ کر سامنے رکھا، اس کے بہت سے کاغذ بکھیر کر غزل ڈھونڈ نکالی، ایک محجوبانہ تبسم سے اس کا مطالعہ کرنے لگے۔ مودا حقہ لے کر آ رہا تھا، اس کے قدموں کی آہٹ معلوم ہوئی تو مطالعہ بلند آواز سے شروع کر دیا۔ خاک پر ہے تنے بے جاں میرا، دھیان رکھنا سگے جانا میرا، قصد صحرا جو کبھی کرتا ہوں، پاؤں پڑتا ہے گریباں میرا۔ اس کے بعد چچا حقے کے کش لگاتے ہوئے فلسفہ حیات پر غور کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد کاغذوں پر ایک نظر ڈال لیتے تھے، تجربہ کر رہے تھے کہ جب کاغذات کو بکھیر کر حقہ پینا شروع کر دیا جائے تو ایسی حالت میں کاغذات کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ اتفاق سے دور کے ایک ڈھیر کے اوپر چچی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک لفافہ نظر پڑا۔ ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا، کھول کر دیکھا تو چچا کے نام ان کا خط تھا۔
ایک مرتبہ ودو کو نمونیا ہو گیا تھا۔ ان دنوں چچا کسی کام سے لکھنؤ گئے ہوئے تھے۔ چچی نے بڑی پریشانی کے عالم میں انہیں خط لکھ کر جلد واپس آنے کے لیے منت سماجت کر رکھی تھی۔ چچا نے یہ خط پڑھا تو غالباً چچی کے عجز اور پریشانی کا اعتراف دیکھ کر مناسب معلوم ہوا کہ گھر میں اپنی اہمیت کا احساس تازہ کرنے کی غرض سے احتیاطاً اسے چچی کو سنا ڈالا جائے۔ چنانچہ اٹھ کھڑے ہوئے، جوتی پہنتے پہنتے اندر کا رخ کیا۔ جا کر چچی سے کہا، چھٹن کی اماں دیکھنا، تمہارا ایک خط ملا ہے۔ وہ جب ودو کو نمونیا ہوا تھا اور میں لکھنؤ میں تھا، کل کسی بات معلوم ہوتی ہے۔ چچی ہنڈیا چولہے کی فکر میں مصروف تھی، بولی، دور کرو ایسے خط کو، میں نہیں دیکھتی۔ چچا کا کام نہ بنا تو بولے، ایسا بھی کیا وہم؟ مجھے تو اس سے پڑھ کر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بڑا ہی فضل کیا، ورنہ اس بچے کے بچنے کی امید تھوڑا ہی رہی تھی۔ جبھی تو تم نے گھبرا کر مجھے ایسا خط لکھا تھا کہ چچی نے کچھ چڑ کر کہا، اب خاک بھی ڈالو۔ کوشش میں ناکام رہنے سے چچا جل گئے۔ احتیاط رخصت ہو گئی، بولے، اب خط سننا بھی گوارا نہیں، اور اس وقت کیسے لکھ رہی تھی کہ خدا کے لیے جلدی آ جاؤ اور ہاتھ جوڑوں، خط پڑھتے ہی روانہ ہو جاؤ۔ چچی شاید اصل مطلب تاڑ گئی تھیں۔ بچے کی ضد جو تھی، یہ کہہ کر اٹھیں اور پرات لے کر باورچی خانے کی کوٹلی کو چل دی۔ چچا نے کچھ کہنا چاہا لیکن اسٹیج خالی ہو چکا تھا۔ الٹے پاؤں روانہ ہو جانے کے سوا چارہ نظر نہ آیا۔ واپس آ کر کچھ دیر کاغذوں کے درمیان فرش کے ایک جزیرے پر کھڑے ہو گئے۔ دماغ خالی تھا، دل میں ایک امتلا سا تھا۔ کبھی یک لخت یوں مڑتے گویا کسی کو پکاریں گے، پھر غالباً یہ سوچ کر رک جاتے کہ چچی سے کہہ چکے ہیں کسی کو آنے نہ دیں۔ ساتھ یہ بھی سوچتے کہ کوئی آ کر بھی کیا لے گا۔ اکتاہٹ کے عالم میں کرتے کے اندر ہاتھ ڈال پیٹ کھجائے جا رہے تھے۔ یہ شغل کب تک جاری رہ سکتا تھا؟ آخر گھبرا گئے، کمرے سے نکل ڈیوڑھی میں چلے آئے، سڑک پر آنے جانے والوں کا نظارہ کرنے لگے، مگر کمرے کے متعلق دل میں جو پھانس تھی وہ کیوں کر نکل سکتی تھی؟ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ بکھیڑا جو پھیلا آئے ہیں اسے اب کس طرح خاطر خواہ طریق پر لپیٹیں۔ پچھتاوا بھی تھا کہ تمہیں اس قصے میں پڑھنے کے لیے آخر کہا کس نے تھا۔ الجھن بھی تھی کہ چچی کے سامنے آخر سرخرو کیوں کر ہوں گے۔ آخر دل میں کچھ طے کر کے سر ڈالے ہوئے اندر پہنچے۔ جا کر چچی سے کہنے لگے، چھٹن کی اماں، وہ کل تم آملے کا تیل منگانے کو کہہ رہی تھی، کہو تو اس وقت جا کر لا دوں؟ چچی نے چھوٹتے ہی پوچھا، کمرے کا کام ختم کر لیا؟ چچا کو سوال کا ایسا کھلا انداز ناگوار تو گزرا، تاہم بولے، وہ تو ہو رہا ہے، مجھے خیال یہ آیا تھا کہ پھر تیل والے کی دکان بند نہ ہو جائے۔ چچی نے کہا، تیل کی کیا جلدی ہے، کل آ جائے گا، آج کمرہ ہی ختم کر لو تو بڑی بات ہے۔ چچا کو اس جواب کے سوا چارہ نظر نہ آیا۔ ہاں وہ تو انشاءاللہ ختم ہوگا ہی۔ چچی بھی ایک حضرت ہیں، بولی، رات کو مردانے میں جا کر دیکھوں گی۔ چچا جھنجھلا کر باہر نکل آئے۔ کچھ دیر ڈیوڑھی میں پس و پیش کے عالم میں سر کھجاتے رہے، پھر کھڑے کھڑے ایک مونڈھے پر بیٹھ گئے۔ فکر مند نظروں سے ادھر دیکھتے تھے، کبھی ادھر، کھسیانے سے ہو گئے تھے۔ آخر اٹھ کھڑے ہوئے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کاغذات کے کمرے میں پہنچے۔ کھسیانے تو ہو ہی رہے تھے، جوش میں آ کر 8-10 ٹھڈے کاغذات کے ڈھیروں کو رسید کیے، اور جب سب کاغذات خوب بکھر گئے تو انہیں اٹھا اٹھا کر یوں الماری میں پھینکنے لگے جس طرح مزدور گڑھے میں سے مٹی نکال نکال کر باہر پھینکتے ہیں۔ رات کو چچی مردانے میں آئیں تو دیکھا کہ کمرہ صاف ہے، الماریوں میں قفل پڑے ہیں۔ بولی، الماریاں کھول کر اپنی کارگزاری بھی تو دکھاؤ۔ جواب میں چچا نے کنجیاں تلاش کرنی شروع کر دی، پر نامعلوم گچھا کہاں رکھ کر بھول گئے۔ اس دن سے آج تک یہ کیفیت ہے کہ دن میں تو چچا کی کنجیوں کا گچھا مل جاتا ہے، لیکن رات کے وقت جب چچی مردانے میں آ سکتی ہیں، باوجود بے حد تلاش کے کبھی دستیاب نہیں ہوتا۔